ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ. اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھیں. ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا. خیر، چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں. بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. یہ فقیروں کا مزاج ہے. تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا، اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے. وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے. اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا. اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ. کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو. بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی. تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا. اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے. کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے. وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے. کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے. پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے. کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا. بچے نے رونا شروع کر دیا. یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا. کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی. وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا. کہا جاؤ گھروں کو. تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا. بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں. آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی. تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے
اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالیں. آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اللہ جل شانہ کسی چیز کو یوں ہی ارشاد فرما دے تو کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا فرمایا ہوا ہے. لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو موقت کیا جا رہا ہے قسم سے. پھر 2 قسمیں، پھر 3 قسمیں، پھر قسم در قسم. تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ مضمون کو انتہائی اہم ہے، جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے رب ہو کر بھی 11 قسمیں کی ہیں. تو ذرا اس مضمون کی طرف غور بھی اسی انداز سے کیا جانا چاہیے. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی. یہ کتنے گنا بڑا ہے زمین سے اور روشنیاں بانٹتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کے حکم سے کبھی اس نے سرتابی کی ہو، اپنے مقررہ وقت سے ہٹ کے کبھی یہ طلوع ہوا ہو، کبھی غروب ہونے میں اس نے دیر کر دی ہو. تو کہا جب اتنا بڑا روشنیوں کا جہاں ہو کے رب کے حکم کا پابند ہے تو اے مشت خاک تو رب کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے. زندگی کی ریل پیل اور چہل پہل دن کے اوقات میں ہوتی ہے. زندگی کا سارا حسن اس دن میں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے دن کی قسم کی. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اسے چھپا لے. اگر دن کی قسم کہ وہ اجالوں کا نقیب ہوتا ہے تو رات کی بھی قسم کہ وہ پردہ پوشی کا مزاج رکھتی ہے. پھر فرمایا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا. دنیا کے سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں، سارے معمار جڑ جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر ستون کے سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ اس کی کاریگری کے رنگ ہیں. والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پھیلایا. اگر آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو آپ کو سب کچھ زمین سے حاصل ہوا دکھائی دے گا. یہ جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ کپاس جہاں سے اگی تھی تو وہ زمین ہے. یہ سنگ مرمر یہ بھی زمین سے نکلا ہے. یہ جو ہے وہ درخت سے لکڑی برآمد ہوئی تو وہ بھی زمین سے نکلا. آپ اپنے لباس پہ غور کر لیں، یہ کپڑے ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ کپاس زمین سے ہوگی، بلکہ انسان کا اپنا خمیر مٹی سے بنایا گیا ہے. تو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمارے نفع کے لیے بچھا دی. تو قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو پھیلایا. ونفس وما سواہا ہے، اور قسم ہے نفس کی جان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو توازن بخشا، حسن دیا، برابر کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اس کو، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ اس کو ہم نے عطا کر دیا. یہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہ بھی طے کیے ہوں، کہیں نہ پڑا ہو، اسے پھر بھی پتہ ہے کسی کا مال چھیننا بری بات ہے. دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے. یہ کہ میں تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا اس لیے میں نے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، تو یہ نہیں ہے. انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں. اللہ نے الہام کر دیا، اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے. اسے پتہ ہے اچائی کیا ہے، اسے پتہ ہے برائی کیا ہے، وہ اچھی تمیز رکھتا ہے. لیکن اس نے مزید کرم کیا راہیں اجالنے کے لیے، ایک ایک جزی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا. 11 قسمیں کر کے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جو رذائل سے بچا، جو برے افعال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ستھرا ہو گیا. وقد خاب من دساہا،
اور خاسر و نامراد وہ ہوا جس نے میلا کچیلا کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جو شخص بدکار ہوتا ہے، جو شخص گناہ گار ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوتا ہے، احکام شریعہ کی پابندی نہیں کرنے والا ہوتا، اس کی زندگی میں چمک نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھیں تو وہ مصنوعی ہوگی، حقیقی مسرت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لے، اس کو خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ طمانیت باہر سے نہیں آتی، اس کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کا سن لو تمہارے دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کر کے اس بہت بڑی حقیقت کو بتایا کہ تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ یہ دنیا میٹھی تو ہے، شر میٹھا تو ہے۔ حضور نے صاف فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹی گئی ہے۔ اب تو نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، یہ تیرا اختیار ہے۔ سورہ شمس پکار کے، ایک نہیں دو نہیں 11 قسمیں کر کے کہہ رہی ہے کہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو جاؤ گے۔